مولا غازی مولا غازی مولا غازی مولا غازی یا غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ویڈیو کو لے کر، یعنی اس مبارک موقع پہ اور اس عید کے موقع پہ جسے مباہلہ کہتے ہیں۔ آئیے ہم مباہلہ کے بارے میں کچھ واقعے کو معلوم کریں کہ اس دن کون سے واقعے رونما ہوئے اور کون سی آیت اس دن اتری۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین۔ یہ وہ آیت ہے جو مباہلہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب، یہ لوگ جو تجھ سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ایک کام کرو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں، یعنی جو اپنے معاملے میں سچا ہے اللہ اس کا ساتھ دے، اور اس کے بعد ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ ہے مباہلہ۔ مباہلہ ابتحال سے نکلا ہے۔ لفظ ابتحال اور اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑگڑانا، الہا و زاری کرنا، یعنی دو فریقین ایک سامنے کھڑے ہوں ایک دوسرے کے اور مد مقابل کھڑے ہو کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ ہم میں جو سچا ہے اس کا ساتھ ہو، اور اس کے بعد اس کے سامنے والے جو کاذب ہے اس پر لعنت ہو۔ یہ واقعہ عہد سابق میں نہیں، زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونما ہوا۔ اب آئیے تفصیل سے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے اور لوگ چوک در چوک دین خدا میں داخل ہونے لگے، تو آپ کے پاس لوگ آتے اور اس کے بعد اسلام قبول کرتے، اور رسول اللہ کی اجازت سے وہ لوگ جایا کرتے تھے اور اسلام کو پھیلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں میں، روم میں، حبش میں اور دوسرے مقامات پر آپ نے خط روانہ کیا۔ اسی طرح سے ایک خط اسلام لانے کی دعوت کے طور پر نصارہ نجران کی طرف روانہ کیا۔ اب یہ نصارہ نجران مدینے سے 10 منزل یا یوں کہہ لیجیے کہ کچھ اس سے زیادہ یا 15 منزل اس مقام پر نصارہ نجران کی یعنی عیسائیوں کی ایک کثیر آبادی تھی۔ ان آبادی کے لحاظ سے ان میں 3 گروہ کے تھے۔ ان میں تو کچھ ایسے تھے جو مشورے کے لحاظ سے، رائے کے حساب سے بہت بہتر تھے، اور کچھ مال و دولت کے لحاظ سے، اور کچھ علم کے لحاظ سے، اور چونکہ وہ لوگ قابل فہم انسان تھے لہٰذا بادشاہ روم کے لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے، اور اس کے بعد روم کے لوگوں کو بھی اگر کوئی مشورہ درکار ہوتا تھا، چاہیے ہوتا تھا، تو ان سے مشورہ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط بھیجا تو یہ خط کو پڑھنے کے بعد آپس میں سمجھنے بوجھنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا جواب دیا جائے۔ تو ایک دن طے ہوا کہ سب ایک کام کرتے ہیں، یہ جو تینوں گروہ ہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ اس خط کا جواب آیا دیا کیا جائے۔ ایک دن طے ہو گیا اور اس مقررہ وقت پر سب لوگ جمع ہو گئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا جو قابل فہم انسان تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جیسے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، دیکھا ہے اور اس کے بارے میں سنا ہے، کہیں یہ آخری نبی وہی تو نہیں جیسا کہ ہماری کتابوں میں ہے۔ اگر یہ وہی شخص ہے
تو یقیناً اگر اس کو جواب دینا ہے تو کوئی صحیح طریقے سے ہمیں جواب دینا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں نہ ہم یہاں کے ہوں گے نہ ہم وہاں کے ہوں گے۔ لہٰذا سب کو یہ ترتیب پسند آئی اس شخص کی، اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں، 70 یا اس سے 2-3 زیادہ لوگ تھے، اور ان لوگوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، مشورے اور رائے کے حساب دینے والے بھی تھے، اور دولت مند بھی تھے۔ یہ قافلہ چلا مدینہ منورہ کی طرف کہ جا کر وہاں معلوم کریں کہ جس کا خط آیا ہوا ہے آیا اس کی ذات کیسی ہے، کیا وہ وہی آخری رسول ہے۔ لہٰذا یہ قافلہ چلا۔ ان میں جو سب سے بڑا پادری تھا، تاریخ نے اس کا نام عاقب لکھا ہے۔ یہ عاقب گھوڑے پہ سوار تھا اور اس کا بھائی اس گھوڑے کی مہار تھامے ہوئے تھا۔ یہ جلوس کچھ اس طرح سے چلا کہ لوگ دیکھنے والے اس طرح سے جمع تھے کہ لوگ اپنی چھتوں پر اس قافلے کو دیکھ رہے تھے، یعنی ایک عجیب شان و شوکت کے ساتھ یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ لہٰذا کچھ قدم چلتے ہوئے یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ عاقب کا بھائی کسی طرح سے ٹھیس لگ گئی اور وہ زمین پہ گر گیا۔ زمین پہ گرنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پہ اس قدر چوٹ آئی کہ خون جاری ہو گیا، اور اس تکلیف کے عالم میں اس نے نعوذ باللہ من ذالک اس کے زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبہ کلمات ادا ہوئے۔ یہ جملہ اس کا بھائی عاقب سنا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ خداوند عالم تجھے ہلاک کرے۔ جب اس کے بھائی نے یہ جملہ سنا تو کہا کہ تو مجھ پہ کیوں اس طرح سے لعنت کر رہا ہے، جبکہ میں تو اس کو کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ سفر ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور یہ ساری پریشانی ہمیں درپیش آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر سچ سننا چاہتا ہے تو اپنے کان کو قریب لا۔ لہٰذا اس کا بھائی عاقب کے قریب لے کے آتا ہے۔ عاقب کہتا ہے کہ سن، جیسا کہ میں کتاب میں دیکھا ہوں اور پڑھا ہوں اور ان کے بارے میں جو مجھے حالات سے واقعہ ہوا ہے، آگاہی ہوئی ہے، اس کے متعلق یہ وہی نبی ہے جس کی نشانی ہماری کتابوں میں ہے، اور یہ نبی سچا ہے۔ اس کا بھائی حیرت زدہ ہو گیا کہ بھائی جب واقعی میں یہ نبی آخری ہے تو ہمیں ایمان لے کے آنا چاہیے، اس طرح سفر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو اس پہ ایمان لے کے آنا چاہیے، تو آخر پریشانی کیا ہے۔ لہٰذا عاقب کہتا ہے کہ دیکھ بھائی، اگر ہم اسی طرح سے ان پہ ایمان لے کے آئے تو یہ جو جاؤ حشم دیکھ رہا ہے، یہ جو گھر ہے، یہ کوٹھی ہے، یہ مال و دولت ہے، یا یہ جو عزت دیکھ رہا ہے، یہ سب ہم سے اچانک چھین لی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام کو جس طرح سے ہم لوگ بیوقوف بنا کے بڑے بنے ہیں، یہ ہم سے چھین جائے گا۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی حال میں یہ سفر کو جاری و ساری رکھنا ہوگا۔ اب یہ لوگ سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ کے قریب آ جاتے ہیں۔ باہری مدینہ منورہ کی یہ لوگ ڈیرا ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پہلے دن تو یہ لوگ اپنے سفر کی وجہ سے اپنے سامان سفر کو اتارتے ہیں، اور وہ لباس جو پہن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتارتے ہیں۔ ایک دن وہ آرام کرتے ہیں، اور آرام کرنے کے بعد دوسرے دن یہ لوگ لباس فاخرہ پہن کے، اور وہ بڑی بڑی انگوٹھیاں اور ایسے نگینے جڑے ہوئے کہ مدینے کے لوگ دیکھتے رہ جائیں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس طرح سے جائیں تاکہ اسلام کی نظر میں ہمارا دبدبہ اور روب رہے۔ اور یہ لوگ اس طرح فاخرہ لباس پہنے ہوئے مدینے کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ لوگ ان کی انگوٹھیوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے لباس کو دیکھ رہے تھے، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ جب کسی نے بتایا تو یہ لوگ گئے، اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ منہ پھیرنے کے بعد ان سے کوئی گفتگو نہ کی، یہاں تک کہ جس طرح سے ہماری زبان میں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ نظر انداز کر دیا، اور ان سے گفتگو کرنا
मुनासिब न समझा। वो काफी परेशान हुए कि हम इतनी दूर से आए हुए हैं, हमने सोचा था और सुना भी था कि रसूल अपने वक्त के जो हैं वो मेहमान नवाजी भी अच्छी करते हैं, उनका लहजा ऐसा है, उनकी गुफ्तगू अच्छी है, उनका किरदार अच्छा है, उनके पास जाके बैठना भी यानी दिल खुश हो जाए। इसके बाद जैसा हमने सुना था उससे उल्टा पाया। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गलत नजरिया अख्तियार कर बैठे और इन्होंने यही नहीं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे गुफ्तगू ना की तो मुसलमान जो मदीने में थे उनसे कहा कि हमने तो सुना था कि आपका रसूल खुल्क़ अजीम का मालिक है, हमने सुना था कि मेहमानों से अच्छी तरह बात करता है, उन्होंने तो हमसे बात करना ही पसंद नहीं किया, यहाँ तक कि हमारे सामने रूबरू चेहरा भी ना किया। लोग हैरत ज़दा थे कि आखिर क्या हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसीलिए मैं यहाँ पर मुबाहले को रोक के एक बात कहूँगा कि देखिए वो मुसलमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि उनकी सीरत हम जानते हैं, उनकी बात हम जानते हैं, उनका काम हम जानते हैं, उन पे अमल पैरा, उनकी वजह सब जानते हैं, वो इतना न जान सके कि नसारा या नजरान यानी ईसाइयों से रसूलुल्लाह गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे का वाकया हम दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़ व आखिर दावा।